السلام علیکم لسنر، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میرے رہنما جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 12۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی میرے دوسرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ گاڑی ایک خوبصورت گھر کے سامنے جا کر رکی۔ تیز ہوا نے تقدیر کی کتاب کے لکھے پنوں کو آگے کی طرف پلٹا۔ ارم جو گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، ایک دم چونک کر باہر آئی۔ فرحات گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ بخش بابا نے گاڑی سے نکلنے کے بعد گاڑی کی ڈگی سے سوٹ کیس نکالے جن میں دونوں کا سامان تھا۔ ارم باہر آئی۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ کتنا خوبصورت منظر تھا۔ اب تک لگ رہا تھا کہ وہ خواب کے زیر اثر ہے۔ سامنے ان کا گھر تھا، صرف اس کا اور فرحات کا۔ آغا ہاؤس جتنا تو بڑا نہیں لیکن پیارا تھا۔ گھر کے چاروں طرف ایک چھوٹی سی باڑ بنائی گئی تھی جو گھر کا احاطہ کرتی تھی۔ کوئی 3 فٹ لمبا لوہے کا گیٹ تھا۔ یورپ میں کنٹری سائڈ ایریا میں ایسے ہی گھر ہوتے ہیں۔ مشرقی ممالک کی طرح بڑی بڑی دیواریں اور گیٹ نہیں ہوتے۔ روڈ سے گھر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اور بھی گھر نظر آ رہے تھے۔ یہ کنٹری سائڈ ایریا تھا، شہر نہیں تھا۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ گھر کو ایسی جگہیں بہت اٹریکٹ کرتی تھیں۔ اسے بہت زیادہ شور اور ہنگامہ پسند نہیں تھا۔ چلیں، فرحات کے کہنے پر اس کے ساتھ چلتی ہوئی آگے کی طرف آ گئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے چھوٹے سے گیٹ کے لان کی طرف داخل ہوئے۔ ارم نے دیکھا کہ لان کی جیسے حال ہی میں صفائی کروائی گئی تھی لیکن اس میں لگے پودے مرجھا گئے تھے۔ برف باری ہونے کی وجہ سے برف گھر کے اوپر اور ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ ارم کو ایک طلسماتی منظر نظر آیا تھا۔ برف سے ڈھکا کنٹری سائڈ ایریا، جانے وہ منظر اتنا ہی خوبصورت تھا، وہ سب کو ہی اتنا دلکش لگتا تھا، سب کو ہی اتنا طلسماتی نظر آتا تھا، یا پھر صرف ارم کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی تھی جو ہر منظر کو طلسماتی بنا دیتی۔ وہ دونوں وہاں سے گزرتے گھر کے اندرونی دروازے کے قریب آ گئے تھے۔ بخش بابا، یہ لاکڈ ہے یا کھلا ہے؟ فرحات نے بخش بابا سے پوچھا جو سامان لے کر آ رہا تھا۔ میں کھولتا ہوں صاحب جی۔ جاتے ہوئے میں تالا لگا کیا تھا۔ بخش بابا سامان وہیں پر چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھا۔ بخش بابا، کتنی بار کہا ہے مجھے صاحب مت بلایا کریں، میرا نام لیا کریں یا پھر بیٹا بلا لیا کریں۔ فرحات نے کہا، آپ کا نام لینے سے میری اوقات تھوڑی نہ بدل جائے گی صاحب، بخش بابا نے جواب دیا۔ بخش بابا، ایسی باتیں مت کیا کریں، فرحات نے ناراض ہوتے کہا۔ اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ بخش بابا فرحات کو 3 سے 4 سال بعد ملا اور دیکھ رہا تھا۔ فرحات اسے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ پچھلے 30 سالوں سے بخش بابا کی فیملی وہاں رہ رہی تھی۔ فرحات نے یہ گھر 3 سال پہلے خریدا تھا۔ ایک کام تھا روم میں جو اسے کرنا تھا، لیکن پھر کچھ ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے وہ کام بیچ میں ہی رہ گیا۔ اب فرحات وہ کام مکمل کرنے آیا تھا۔ بخش بابا کی عمر 60 سال تھی لیکن وہ 50 ہی کے نظر آتے تھے، پر تھے سمجھدار آدمی۔ دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ بند گھر میں ایک عجیب سی بو پھیلی تھی۔ ارم کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اسے ایک طمانت کا احساس ہوا۔ ایسی چیزیں کس کو اپنی جانب کھینچتی ہیں؟ کسی کو بھی نہیں، ہاں مگر اس کے سوا وہ ایک ہی تھی، ارم نور۔ ارم نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ گھر صاف ستھرا تھا۔ کل ہی تو شانو اور اس کی اماں آ کر صفائی کر گئی تھی گھر کی۔ بخش بابا نے اپنی بیٹی اور بیوی کا بتایا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں ذرا جا کر شانو کی ماں کو لے کر آتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے کھانا بنا دے گی، بخش بابا کہتے گھر سے باہر نکل گیا۔ تو یہ رہا آپ کا روما میں گھر، کیسا لگا؟ فرحات نے ارم کے پاس آ کر پوچھا، جو گھر کے پچھلی جانب کھلنے والی کھڑکی سے پیچھے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بہت 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 خوبصورت، یہ سچ میں ایک طلسماتی جگہ ہے، ارم نے فرحات کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ کافی پرجوش تھی۔ ایسے شکریہ ادا کرتے ہیں؟ فرحات نے ارم کی طرف دیکھتے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ ارم نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، سوچو سوچو۔ فرحات آنکھوں میں شرارت لیے اسے اپنا ہاتھ چھڑواتا ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی۔ اچانک ارم کی کسی احساس کے تحت آنکھ کھلی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی لیٹی رہی، پھر رات کے سارے منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ ہادی، وہ یہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنے دائیں طرف دیکھا، اس کے بیڈ کے پاس کرسی رکھے اس پر فرحات سویا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس نے ارم کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ یہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ فرحات گہری نیند میں تھا۔ ہادی اٹھیں، ارم نے بازو سے پکڑ کر اسے ہلایا، لیکن بے سود۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ اوہ، یہ ساری رات ایسے ہی؟ ارم کو سوچتے اب فرحات پر ترس آ گیا تھا۔ ہادی اٹھے پلیز، وہ اسے ہلا رہی تھی۔ ہادی
हरम ने झुकते हुए उसके गाल को हाथ लगाया, फिर एक झटके से हाथ पीछे खींच लिया। फरहाद को बहुत तेज बुखार था। हरम की परेशानी बढ़ गई। अब क्या करूं, इस वक्त किसको उठाऊं, वो सोच रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। वो टहल रही थी और सोच रही थी। अचानक फरहाद के वजूद में हरकत हुई। हरम ने चौंक कर उसे देखा। शायद वो नींद में उसे परेशान नहीं देख सकता था। हादी उसे, प्लीज, यहाँ क्यों बैठे थे आप, प्लीज उठें। हरम ने उसे उठाने की कोशिश की। हरम उसे पुकार रही थी। ऐसा हो सकता था कि वो पुकारे और फरहाद न सुने। उसने मुश्किल से आंखें खोल दी। उठें प्लीज। हरम ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो एक भरपूर नौजवान इस नाजुक लड़की से कैसे उठाया जाता। फरहाद उसके बाजू का सहारा लेते हुए उठा। हरम ने उसे बेड पर लेटा दिया, फिर उसे कंबल उड़ाया और दरवाजे की जानिब जाने के लिए मुड़ी ही थी जब फरहाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। किधर जा रही हो हरम? फरहाद ने गनूदगी की हालत में पूछा। मैं बैठ जाओ, यहीं प्लीज, कहीं मत जाना। वो सख्ती से उसका हाथ पकड़ चुका था। वो शायद होश में नहीं था। हरम बैठ गई। कुछ देर बाद वो फिर शायद सो गया था। हरम ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल गई। अब वो ज़ेबा बेगम के कमरे की तरफ जा रही थी। हरम टेरेस पर खड़ी थी और उसकी निगाहें अपने दाएं हाथ पर बने उस निशान पर थीं जो उस रात इस तेजाब के कतरे ने अता किया था। जिससे जब से वो वाक़या हुआ था, हरम खामोश हो गई थी। उसकी हंसी और आंखों की चमक कहीं खो गई थी। तल्ख यादों को भुला देना बेहतर होता है, फरहाद ने चलते हुए उसके पास आकर कहा। हरम चौंक कर ख्यालों से बाहर आई। ये निशान तो फरहाद को भी अंदर से जला देता था जब जब उसकी नज़र इस पर पड़ती थी, लेकिन हरम को ये निशान उस रात से बाहर नहीं निकलने दे रहा था। हरम ने नजरें उठाकर उसे देखा। आसमानी रंग की शर्ट में निखरा निखरा वो हरम के सामने खड़ा था। पट्टी अभी तक बंधी हुई थी। जख्म पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। जानती हूँ, मगर। क्या मगर? फरहाद ने पूछा। मैं भूल नहीं पा रही, हरम ने नजरें झुकाकर कहा। इस वाक़ये ने दोनों को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। फरहाद जानता था उसकी झुकी नज़रों में इस वक्त पानी तैर रहा था जिसे वो जब्त करने की कोशिश कर रही थी। फरहाद को माहौल बदलने का ही सही वक्त लगा था। वैसे तुम कितनी कामचोर हो यार, कितनी लापरवाह, फरहाद ने मुंह बनाते कहा। मैंने क्या किया? हैरत से पूछा गया। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। कुछ भी नहीं करती, तभी तो तुम्हें कामचोर कह रहा हूँ। मुझे कोई कुछ करने ही नहीं देता। आप बताएं क्या करना है, मैं कर दूंगी, हरम ने रोहन से होकर कहा। जाओ पहले मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाओ, फटाफट, मेरे ढेर सारे कपड़े इस्त्री करने हैं, फरहाद ने हुक्म दिया। ढेर सारे कपड़े? लेकिन क्यों? बताता हूँ, जाओ पहले कॉफ़ी बनाकर लाओ। माना तुम दोस्त हो मेरी, पर बीवी भी तो हो, कभी बीवियों वाले काम भी कर लिया करो, फरहाद ने जानबूझकर लहजा सख्त करते हुए कहा। और हरम हैरान रह गई थी। फरहाद ने ऐसे तो कभी उसे कोई बात नहीं की थी। वो बेचारी तो डर गई थी। जाओ, अभी भी खड़ी हो, फरहाद ने उसे अपनी तरफ तकता पाकर हुक्म दिया। जी जाती हूँ, हरम सरपट भागी और वो अपनी मुस्कुराहट दबा गया। जब वो कॉफ़ी लेकर आई तो फरहाद सूटकेस निकाले अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। कि आपकी कॉफ़ी, हरम ने मेज़ पर कप रखते हुए कहा। आप कहीं जा रहे हैं? फरहाद को खामोश पाकर हरम ने सवाल किया। बताया तो था लंदन जाना है मैंने स्पेशलाइजेशन के लिए, तो उसकी सीट कंफर्म हो गई है, फरहाद ने चेहरा अलमारी की तरफ किए जवाब दिया। कब जाना है? सुबह, यह एक लफ्ज़ी जवाब आया। क्या इतनी जल्दी? हरम हैरान हुई। आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो सदमे के ज़ेरे असर थी। तुम्हें हर बात बताई जाए लाजमी है क्या? वो गुस्से से बोला। नहीं, मैं वैसे ही, हरम बौखला गई थी। चुपचाप पैकिंग करो मेरी। ये आज हादी को हो क्या गया है? किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? उसे रोना आया था। वो उस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर भूल गई थी जो पिछले दो दिनों से एक मिनट के लिए भी उसके जहन से नहीं निकला था। वो पैकिंग कर रही थी। एक तो उसे फरहाद के इतनी जल्दी जाने का सदमा था, दूसरा वो जिस तरह बात कर रहा था उसका कुछ ज़्यादा था, और फरहाद आराम से बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। मुस्कुराहट दबाए उसकी नज़रें काम करती हुरम पर जमी थीं। उसका नाराज़ा भूला हुआ चेहरा देखकर फरहाद को तरस आ गया था। अभी नहीं, इतनी जल्दी कैसे सरप्राइज़ दे दूँ? जो सरप्राइज़ उसे देने वाला था, क्या पता उसे पाकर हुरम खुशी से उसे गले ही लग जाती। मुझे कुछ मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। मेरे आने से पहले मेरी पैकिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। और हाँ, आज मैं डिनर कमरे में ही करूँगा, तो प्लीज़ वक्त पर मेरा खाना ले आना। वो सपाट चेहरे से कहता गाड़ी की चाबी उठाकर चला गया, जबकि हुरम पीछे हैरान परेशान सी खड़ी रह गई थी। वो रात वापस आया था, तब तक हुरम ने उसका काम मुकम्मल कर दिया था। किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि फरहाद सुबह जा रहे हैं, और मम्मा ने ऐसे जाने की इजाज़त कैसे दे दी? अभी तक उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वो बैठी इन्हीं ख्यालों में गुम थी। उसे फरहाद के आने का पता ही ना चला। यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? तुम्हें पता नहीं चला कि मैं आ गया हूँ और मेरे लिए खाना भी लाना है, वो गुस्से से बोला, और हरम एकदम डर गई। सॉरी, मैं लेकर आती हूँ, वो कहते हुए बाहर की तरफ भागी।
جب وہ کھانا لے کر آئی تو فرحات فریش ہو کر صوفے پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ رکھ دو یہاں، اسے ڈش ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر کہا۔ حرم نے ڈش میز پر رکھ دی تھی۔ اب جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ کیا میرے ساتھ کھانا ہے؟ وہ حرم کو دیکھتے بولا۔ جی جاتی ہوں۔ وہ جلدی ٹیرس کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر وہاں آ گئی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ فرحات تو اسے اتنے پیار سے بات کرتا تھا، پھر اچانک اسے کیا ہو گیا؟ کہاں وہ خود اسے زبردستی کھانا کھلاتا تھا اور آج؟ یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے ان پر چہرہ رکھ کے سوچ رہی تھی۔ بس اتنی ہی ضرورت تھی ان کو میری۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ فولڈ کیے گئے بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں بار بار آنکھوں اور پلکوں کو چھو رہی تھیں۔ اسے تو اس کے پیار بھرے لہجے کی عادت تھی۔ تو یہ تھا آپ کا اصلی چہرہ فرحات آغا، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اکیلے کیسے رہ پاؤں گی؟ مجھے کتنی عادت ہو گئی ہے آپ کی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بے دردی سے انہیں صاف کیا۔ حرم، کتنی شدت سے پکارا گیا تھا، وہی پیار بھرا لہجہ، لیکن اب وہ اس طرح کب پکار رہا تھا؟ حرم کو لگا اس کا وہم ہے۔ ہر امیر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا، اور کس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ وہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ حرم کرنٹ کھا کر پلٹی۔ اوہ، یہ شخص تو سوچ بھی پڑھ لیتا ہے۔ حرم نے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ جو اس کا روپ وہ دیکھ چکی تھی، اب وہ کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا۔ تمہیں اس واقعے سے باہر نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ فرحات نے اس کے کندھوں پر سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ ٹیرس پر اندھیرا تھا، کمرے سے آتی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹھنڈ اور رونے کی وجہ سے آنکھیں، ناک اور پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ فرحات کے دل کو کچھ ہوا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا رہا پیاری، یہ سب ایک مذاق تھا۔ وہ اس کی ہر سوچ پڑ گیا تھا۔ ایسا مذاق کرتا ہے کوئی؟ حرم کو یقین نہ آیا۔ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ؟ پتہ ہے مجھے کتنا دکھ ہوا، اگر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو؟ وہ روتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ پاگل، ایسی بات کبھی مت کرنا دوبارہ۔ فرحات نے آگے بڑھتے اسے بازو کے سار میں لیا اور وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں نیکسٹ کبھی ایسی بات نہیں کروں گا، مگر تم بھی ایک وعدہ کرو، آئندہ اتنی دکھی اور خاموش نہیں رہو گی، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک زبردست سرپرائز ہے، مجھے امید ہے کہ اسے دیکھ کر تم مجھے اس طرح کے رویے رکھنے پر معاف کر دو گی۔ وہ اسے سینے سے لگائے بول رہا تھا۔ حرم اس کے سینے میں دھڑکتے دل کو واضح محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دھڑکن کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو حرم کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، اور پھر جب اسے کچھ سمجھ آیا تو ایک جھٹکے سے اسے الگ ہو گئی تھی۔ فرحات نے اس کی حالت کو واضح نوٹ کیا، پھر اس کی لڑتی پلکوں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیا ہوا حرم؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کھانا، حرم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں، مجھے پتا ہے تم نے بھی نہیں کھایا، اس نے اندر کی طرف بڑھتے کہا۔ وہ اس کے پیچھے اندر کی طرف چل پڑی تھی۔ اندر آنے کے بعد فرحات نے ٹیرس کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کیا، کیونکہ اسے ٹھنڈ اندر آ رہی تھی۔ کیا سرپرائز ہے؟ حرم نے پوچھا۔ پہلے کھانا کھا لو، نہیں تو بعد میں تم سے کھانا نہیں کھایا جائے گا، فرحات نے جواب دیا۔ ایسا بھی کیا خاص ہے؟ وہ سوچتے کھانا کھانے لگی۔ فرحات کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، اور اسے نوٹ کرنا اب فرحات کی عادت بن چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ٹرے اٹھا کر نیچے لے گئی تھی اور واپسی پر چائے ساتھ لائی تھی۔ اب تو بتا دیں ہادی، اسے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اور فرحات چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 لفافے تھے۔ اس نے دونوں حرم کے سامنے لہرائے۔ کھولو انہیں۔ جب حرم نے انہیں پکڑا تو فرحات نے کہا۔ حرم نے ناسمجھی کے عالم میں لفافہ کھولا تو اندر سے ٹکٹ نکلی تھی، اٹلی کی ٹکٹ۔ وہ حیران رہ گئی۔ آپ اٹلی جا رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اب دوسرا بھی کھولو۔ حرم نے جب دوسرا لفافہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس کی ٹکٹ تھی۔ میں نہیں، ہم جا رہے ہیں اٹلی، فرحات نے اس کے حیران ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ فرحات نے جب اس کی ڈائری پڑھی تھی تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ حرم کو اٹلی اور خاص طور پر روما بہت پسند ہے۔ پھر جب ان کی شادی کی تاریخ پکی ہوئی تو اس نے اپنے دوست ارباز کو فون کیا جو اٹلی میں تھا، اور اسے حرم کے ویزے کا بولا۔ خود فرحات کے پاس اٹلی کی نیشنلٹی تھی، اور کیوں تھی یہ بھی الگ کہانی تھی۔ روم تو اسے ویسے بھی جانا ہی تھا، ایک ادھورا کام پورا کرنے، اسپیشلائزیشن کا تو بس ایک بہانہ تھا۔ پھر جس دن ان کی شادی تھی تب ارباز کا فون آیا کہ ویزا لگ چکا ہے، اور پھر اب 14 فروری کی ان دونوں کی سیٹس کنفرم تھیں۔ واو، کیا سرپرائز دیا ہے ہادی آپ نے! حرم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوشی سے اچھل رہی تھی
اس کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ شخص اس کی ہر خوشی، ہر خواہش کو بنا پوچھے بنا بتائے ہی پورے کیے جا رہا تھا۔ میں ماما اور عالیہ کو بتا کر آتی ہوں، میڈم کہتے ہوئے مڑی۔ انہیں پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میڈم نے منہ بنا کر کہا۔ سرپرائز تھا، اگر بتا دیتے تو سرپرائز کیسا ہوتا؟ فرحاد نے مسکراتے کہا۔ آپ کو پتا ہے آپ بہت اچھے ہیں۔ اچھا، مکھن لگا رہی ہو؟ فرحاد نے پوچھا۔ نہیں تو، بالکل بھی نہیں، وہ مسکرائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو مجھے ظالم کہہ رہی تھی۔ میں نے کب کہا؟ میڈم الزام لگانے پر روحان سی ہو گئی تھی اور پھر فرحاد کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ چاند نے اس کے باہر سفر کرتے چاند نے اس کے ہنسنے پر اپنی روشنی مزید بڑھا دی تھی۔ ماما، کبھی آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ روم یونی میں پڑھتی تھیں۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی زیبا بیگم کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ان سے پوچھ رہی تھی۔ میں بس ایسے ہی، آپ نے بھی تو کبھی نہیں پوچھا۔ انہوں نے حرم کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے کہا۔ او ہاں، میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ وہ ان 17-18 دنوں میں آگا ہاؤس کے ایک ایک فرد کی جان بن چکی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے نا جہاں سر الیگزینڈر نے اشفاق احمد سے پوچھا تھا، کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اچھا، اور اشفاق احمد نے کیا کہا تھا؟ زیبا بیگم نے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا، ہاں جی، وہ تو ہے ہی ہمارا۔ حرم کی بات سن کر زیبا بیگم مسکرا دی تھیں۔ پتا ہے ماما، مجھے لگتا ہے کہ یہ اور اس جیسے کئی جملے وہاں کی فضاؤں میں وہاں کی عمارتوں پر اپنے نشان چھوڑے ہوئے ہیں۔ حرم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب وہ بیٹھ چکی تھی۔ میں وہ ایک لفظ محسوس کرنا چاہتی ہوں، میں وہ ایک جگہ دیکھنا چاہتی ہوں، وہ پرجوش سی بتا رہی تھی اور زیبا بیگم اس کے چہرے کی چمک دیکھ رہی تھی۔ کچھ پرانی یادیں زیبا بیگم کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں۔ یاد رکھنا بیٹا، وہاں پر طلسم بکھرتا ہے، جو وہاں جاتا ہے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، زیبا بیگم نے نہ جانے کیا سوچتے کہا۔ حرم خود کیا کسی طلسم سے کم ہے؟ نتاشا بھابی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، ابھی دو طلسم آپس میں ٹکرانے والے ہیں، دیکھتے ہیں کون زیادہ طاقتور ہے، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نہ جانے کب وہاں انٹری مار چکا تھا۔ آپ ہمیں بھول تو نہیں جائیں گی نا ادھر جا کر؟ وہ حرم سے پوچھ رہا تھا۔ تم بھولنے دو گے تو وہ بھولے گی نا؟ فرحاد نے وہاں سے گزرتے ہوئے کہا۔ اس کا رخ آغا جی کے کمرے کی طرف تھا۔ ویسے یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی فرحاد نے، ایچ ڈی اتنی جلدی اپنا آپ کسی کو بھولنے نہیں دیتا۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ حرم بھابی، آئیں آپ کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں۔ حرم بھابی، آئیں آپ کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں، ہورین آن لائن ہے اور آپ کی ماما بھی آپ کا پوچھ رہی ہیں، عالیہ نے سیڑھیاں اترتے ہوئے بتایا۔ او واو، حرم کسی چلاوے کی طرح اٹھی اور عالیہ کی طرف بھاگی جو لیپ ٹاپ آن کیے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ہورین کے نام پر حمزہ کے دل کو کچھ ہوا لیکن وہ کچھ بول نہ سکا۔ میں ذرا فرحاد کو دیکھ لوں، وہ کہتا ہوا آقا جی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ وہاں مزید نہیں بیٹھ سکتا تھا جبکہ حرم اور عالیہ دونوں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ حرم کے گھر والے سبھی جانتے تھے کہ وہ روم جا رہی تھی، مگر کسی نے بھی ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ یہ سرپرائز تھا۔ وہ 1 گھنٹہ ان سے باتیں کرتی رہی، اپنی امی سے بات کرتے وہ خود پر ضبط نہ رکھ پائی تھی اور رو دی۔ مشکل سے اسے چپ کروایا گیا۔ ان کے پاس تو وہ 27 جنوری کو ہی آ گئی تھی۔ وہ کیسے حرم کے بنا جی رہی تھی، یہ کوئی صابرہ خاتون سے ہی پوچھتا۔ اپنا سب سے قیمتی خزانہ انہوں نے فرحاد آغا کے حوالے کر دیا تھا۔ آغا جی، مجھے دعا دیجیے کہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں، فرحاد نے آغا جی سے کہا۔ ایسا کون سا کام ہے، مجھے بھی تو کچھ پتا چلے۔ حمزہ نے ٹانگ اٹکائی تھی۔ تمہیں نہیں بتانا، فرحاد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، میں ابھی حرم بھابی کو جا کر بتاتا ہوں کہ فرحاد نے کسی خفیہ کام سے اٹلی جانا ہے۔ حمزہ نے سیدھا دھمکی دی۔ دھمکی دے رہے ہو؟ فرحاد نے آبرو چکا کر پوچھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ مرو ادھر، بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا لیا کیونکہ اس کا بھروسہ ہی نہیں تھا جا کر سچ مچ ہی حرم کو بتا دیتا۔ پھر آدھے گھنٹے میں وہ اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ حمزہ حیران رہ گیا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں نواب صاحب، بس کام پورا کر کے لوٹنا۔ ہاں جی، تمہیں ابو سے ڈھونڈ کر ممانی سے ملوانا ہے، وعدہ کرو یہ کام پورا کرو گے۔ حمزہ نے ہاتھ آگے پھیلایا اور فرحاد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ان دونوں کے ہاتھ پر آغا جی نے اپنا ہاتھ رکھا، وہ جیسے کوئی مہم سر کرنے جا رہے تھے۔ بیسٹ آف لک، آغا جی اور حمزہ نے بیک وقت کہا۔ اور پھر اگلے دن یعنی 14 فروری کو ان دونوں کی بیگی بلکوں کے ساتھ ڈھیر ساری دعاؤں کے سائے میں اٹلی روانہ کر دیا گیا تھا۔ عالیہ حرم سے گلے لگ کر بہت روئی تھی اور اسے ہورین یاد آ گئی تھی۔ حرم کو آج پھر لگا کہ اس کی ایک اور رخصتی ہو گئی ہے۔ سفر کے دوران وہ خاموش تھی، مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے تھے اس نے۔ ایک اور سرپرائز ہے تمہارے لیے حرم، جو تمہیں وہاں جا کر دوں گا، فرحاد نے اس کے ساتھ
فرحاد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے سوچا۔ حرم نیچے پورے گھر میں گھومتے ہوئے ایک ایک کمرے کا جائزہ لے چکی تھی، البتہ اوپر والے کمرے ابھی باقی تھے۔ وہ تھک کر لاؤنج میں رکھ کے صوفے پر بیٹھ گئی، ابھی بیگ سے موبائل نکالنے کا سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے ہی موبائل پر بیل ہوئی۔ حرم نے دیکھا تو صابرہ خاتون کی کال تھی۔ اس نے مسکراتے کال ریسیو کی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ انہیں خوشی سے سب بتا رہی تھی۔ جب بخش بابا اپنی بیوی اور بیٹی کو لے آئے تھے۔ السلام علیکم بی بی جی، انہوں نے آتے ہی سلام کیا۔ حرم نے بات کا کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ وعلیکم السلام، حرم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بخش بابا کی بیٹی حرم کی عمر ہی کی تھی۔ وہ دونوں حرم کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ معذرت بی بی جی، ہم صفائی ستھرائی کرنے کے بعد گھر چلے گئے تھے، ابھی آنے کا سوچ رہے تھے جی کہ شانو کے ابا لینے آ گئے، معاف کر دیں جی اگر برا لگا ہو تو، وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی۔ ارے کیا کہہ رہی ہیں آپ، معافی کیوں مانگ رہی ہیں، اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے، شرمندہ مت کریں پلیز، آپ میری امی سے زیادہ عمر کی ہیں، حرم پیار سے کہہ رہی تھی۔ رضیہ آپا، فرحاد خوشی سے کہتا ہوا آیا اور بخش بابا کی بیوی کے گلے لگ گیا۔ کیسی ہیں آپ، وہ پیار سے پوچھ رہا تھا، لگتا تھا وہ اسے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بہت عرصے بعد آئے ہو، اس بار اپنی آپا کی ایک بار بھی یاد نہیں آئی، وہ شکوہ کر رہی تھیں جبکہ شانو کی نظریں حرم پر جمی تھیں۔ یہ تو روشنی بیوی جیسی بالکل بھی نہیں لگتی، وہ تو جی بہت بری تھی، غصے والی، یہ تو بالکل فرحاد بھائی جیسی لگتی ہیں، بہت اچھی اور معصوم بھی، اللہ دونوں کی جوڑی بھی کتنی اچھی ہے جی، شکر ہے روشنی بیوی چلی گئی، شانو سوچ رہی تھی۔ آپا ان سے ملیں، یہ ہے حرم، میری سویٹ سی وائف، وہ اب حرم کا تعارف کروا رہا تھا۔ مل لوں گی بیٹا، بہت چنگی کڑی ہے، بہت پیاری بھی، آپا نے پیار سے جواب دیا۔ بخش بابا زیبا بیگم کے خاندان کے پرانے ملازم تھے، البتہ انہیں ملازموں سے اوپر کا درجہ دیا گیا تھا۔ جب زیبا بیگم روما پڑھنے کے لیے آئی تھی تب بخش بابا کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور پھر ان دونوں کو زیبا بیگم کا خیال رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہی روما بھیج دیا گیا تھا۔ زیبا بیگم بخش بابا کی بیوی کو آپا کہتی تھیں اور ان کے دیکھا دیکھی فرحاد اور باقی سب بھی انہیں آپا بلانے لگے۔ زیبا بیگم تو واپس چلی گئیں لیکن بخش بابا اور آپا وہیں بس گئے تھے، وہ روما کے ہو کر رہ گئے تھے۔ بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ فرحاد نے پوچھا۔ بس کچھ دیر، ابھی بناتی ہوں، چل شانو جلدی کر، وہ شانو کو بلاتی کچن میں چلی گئی تھی۔ تھک گئی ہو؟ وہ حرم کے سامنے آیا۔ جی تھوڑا سا، حرم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھا کر سو جانا، مجھے کچھ کام ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حرم چینج کرنے کے بعد کچن میں آئی تھی۔ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر دوں؟ حرم نے پوچھا۔ ارے بیوی جی آپ کچن میں کیوں آئیں، ہم ہیں نا خود کر لیں گے، آپا نے جواب دیا۔ اوہو یہ آپ مجھے بیوی مت بلایا کریں، ہادی کو آپ بیٹا بلاتی ہیں تو مجھے بھی بیٹی کہہ لیں یا پھر حرم، جو آپ کو اچھا لگے۔ وہ وہیں اسٹول کھینچ کر ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی اور وہ دونوں اس کے اتنے اچھے انداز پر حیران ہوئی۔ میں تو آپ کو حرم بھابھی بلا لوں؟ شانو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بلا لو، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے مجھے کافی بھوک لگی ہے، حرم نے بتایا، آپ یہ کھا لیں۔ شانو نے فریج سے ایک سیب نکال کر دیا جو بخش بابا کچھ دیر پہلے سارے سامان کے ساتھ لائے تھے۔ تھینک یو، حرم سے پکڑتے مسکرائی۔ آج سے ہم آپ کا سارا کام کریں گے، صبح صبح آ جایا کریں گے اور رات کو جایا کریں گے، شانو بتا رہی تھی۔ جانا کیوں ہے آپ لوگوں نے، ادھر ہی رہیں، ہمارے پاس اتنا بڑا گھر ہے، ویسے بھی میں اتنے بڑے گھر میں کیا کروں گی، بور ہو جایا کروں گی، وہ منہ پھلائے کہہ رہی تھی۔ اور ایک بات مجھے ڈر بھی لگتا ہے، حرم نے آگے ہوتے رازداری سے بتایا تو اس کی بات پر وہ دونوں ہنس دی تھیں۔ بہت اچھی ہو آپ، بالکل زیبا جیسی، آپا نے کہا۔ کیا واقعی؟ حرم حیران ہوئی۔ جی، انہیں بھی اکیلے گھر میں ڈر لگتا تھا۔ آپا اب حرم سے ڈر نہیں رہی تھی، وہ اب بہت کچھ بتا رہی تھی۔ جب تک کھانا بنا حرم ان دونوں سے بہت گل مل گئی تھی، باہر رات آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ کھانے کی میز پر وہ دونوں اکیلے تھے، حرم کو بہت عجیب لگا، اسے ایک دم سب کی یاد آئی تھی، بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ فرحاد نے جب دیکھا تو آپا شانو اور بخش بابا کو زبردستی ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے بلا لیا تاکہ حرم کا دل بہل جائے اور پھر اسے باتیں شروع کر دیں۔ حرم کا دھیان کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ کھانے کے بعد وہ چلے گئے تھے، حرم اور فرحاد اکیلے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فرحاد کمرے میں آیا تو حرم کو کھڑکی سے باہر دیکھتے خیالوں میں گم پایا۔ کچھ نہیں، وہ چونک کر باہر آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اکیلے کیسے رہوں گی، آپ تو اپنے انسٹیٹیوٹ چلے جایا کریں گے، میں کیا کروں گی، میرا دل نہیں لگے گا ایسے، مجھے لگتا ہے میں نے یہاں آ کر غلطی کر دی۔ حرم کو سب لوگ یاد آ رہے تھے، جو اسے محسوس ہو رہا تھا اس نے سب بتا دیا۔ نہیں، غلطی بالکل بھی نہیں کی، اور کس نے کہا تم سارا دن فارغ رہو گی،
ڈیئر مجھ سے بھی زیادہ مصروف ہو جاؤ گی تم۔ اچھا وہ کیسے؟ فرم نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ یہ تمہارا دوسرا سرپرائز۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور فائل اسے تھما دی۔ فرم نے حیران ہوتے ہوئے فائل پکڑی۔ کھولو اسے، فرحاد نے کہا، اور جیسے ہی ہرم نے فائل کھولی اندر موجود کاغذات کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں مزید بڑھ گئی تھیں۔ وہ گنگ سے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے؟ اس نے اسے بولا بھی نہیں گیا۔ وہ داخلے کے کاغذات تھے۔ ہرم کا داخلہ ہو چکا تھا روم یونیورسٹی میں۔ جی یہ آپ کے ہیں، فرحاد نے ہنستے ہوئے کہا۔ واو، وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کا خواب تھا بہت سارا پڑھنے کا، اسے پاکستان میں بھی کسی یونی جانے کا موقع نہیں ملا، اور کہاں روم کی یونی۔ وہ شوق نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ سرپرائز تھا نا، فرحاد نے کہا۔ اچھا، اتنا اچھا سرپرائز؟ یہ تو روما آنے سے بھی بڑا سرپرائز ہے۔ واو، وہ ابھی بے یقینی کے عالم میں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کیسے تھینک یو بولوں، ہرم نے کہا۔ جیسے تمہارا دل چاہے، ویسے میں وقت آنے پر کچھ مانگ لوں گا، تم سے دے دینا، فرحاد نے نرم لہجے سے کہا، اور ہرم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ فرحاد کی آنکھوں میں جلتے دیپ دیکھ نہ پائی۔ ہرم، جانے کتنے جذبوں کی شدت سے اسے پکارا گیا۔ فرحاد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ہرم پل بھر میں ساکت ہو گئی تھی۔ میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں، وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں خوش ہوں، بہت خوش۔ ہرم نے ایک صورت سے اپنا ہاتھ چھڑایا، جانے اسے کیا یاد آیا تھا۔ میں امی کو بتاتی ہوں، وہ گھبراہٹ میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ فرحاد نے بوتل سانس فضا میں خارج کیا۔ ایسی کون سی بات ہے ہرم جو تمہیں میرے قریب نہیں آنے دیتی؟ وہ کون سی اندیکھی دیوار ہے جو تمہیں مجھ سے دور رکھتی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو ہمارے درمیان حائل ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتی؟ میں جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا ہی دور ہو جاتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا لیکن جواب نہیں مل سکا۔ اگلا پورا دن وہ مصروف رہی تھی۔ فرحاد ناشتے کے بعد کسی ضروری کام سے چلا گیا تھا اور ہم نے آپا اور شانو کے ساتھ مل کر پورے گھر کی سیٹنگ کی۔ اس نے ہر چیز کو اپنے حساب سے سیٹ کیا تھا۔ ایک چیز جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی وہ تھی برف باری۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتی کہ برف باری شروع ہوئی کہ نہیں۔ اس نے کبھی برف باری دیکھی جو نہیں تھی سوائے فلموں اور ڈراموں کے۔ بہت شوق تھا اسے دیکھنے کا۔ ویسے تو ہر جگہ برف ہی برف نظر آ رہی تھی، لیکن جس وقت سے وہ آئی تھی ایک بار بھی روما میں برف باری نہ ہوئی تھی، اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ آپا، یہ برف باری کیوں نہیں ہو رہی؟ میں کل سے انتظار کر رہی ہوں، ہرم نے منہ پھیلاتے ہوئے کچن میں لنچ بناتی آپا سے کہا، اور وہ اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر ہنستی تھیں۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ ہرم مزید روحانسی ہوئی۔ پلیز ڈونٹ فالنگ، آ جاؤ، دیکھو نا ہرم تمہیں بلا رہی ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں پر گرتا محسوس کرنا چاہتی ہوں، پلیز کم پلیز۔ وہ کچن کی ونڈو سے باہر کی جانب آسمان کی طرف کر کے برف باری سے آنے کی درخواست کر رہی تھی۔ وہ کسی کے بلانے پر تھوڑی نہ آتی ہے، اپنی مرضی سے آتی ہے، اور جتنا تم اس کا انتظار کر رہی ہو نا، بہت جلدی اتار جاؤ گی اس سے۔ آپا نے سچ بتایا۔ ایک بار آ جائے بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ہرم پرجوش تھی۔ ویسے تمہیں دیکھ کر زیبا کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ تمہاری جیسی تھی، ایسی ہی باتیں کرتی تھی، آپا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ زیبا ماما، وہ تو بہت پیاری ہیں، ان کی آنکھیں دیکھی آپ نے؟ نیلی آنکھیں ہیں ماما کی، اور عالیہ نے انہی سے چرائی ہیں اپنی آنکھیں، ہرم پرجوش سی بتا رہی تھی۔ ہرم بھابی، باہر چلیں گھومنے، میں آپ کو قصبے کا چکر لگواتی ہوں، شانو نے کچن میں آ کر کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہرم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شانو فرحاد بیٹے کو برا لگے گا، آپا نے شانو کو ڈانٹتے کہا۔ ارے اماں نہیں لگتا برا، میں کر لوں گی فرحاد بھائی سے بات، شانو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور ہاں ہادی کون سا گھر پر ہیں، میں اپنا کوٹ لے کر آؤں؟ اگر ٹھنڈ لگ گئی نا تو مجھے پھر ڈانٹ ضرور پڑ جائے گی، ہرم کہتے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابھی وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل رہی تھیں کہ فرحاد کی گاڑی آ کر رکی۔ کہاں جا رہی ہو دونوں؟ وہ گاڑی سے باہر نکلتے ان کے پاس آ کر بولا۔ وہ میں ہرم بھابی کو قصبے کی سیر کروانے جا رہی ہوں۔ ہاں میں نے سوچا میں سنو فالنگ بھی دیکھ لوں گی، کب سے ہو ہی نہیں رہی، میں باہر آئی تو شاید اب ہو جائے، ہے نا شانو؟ ہرم نے شانو سے تائید چاہی۔ اچھا تمہیں دیکھ کر سنو فالنگ کیوں ہوگی؟ فرحاد نے چنبے سے پوچھا۔ ایسے ہی بھائی، میں آئی ہوں، میرا استقبال کرنے لازمی آئے گی، ہرم نے فرضی کالر جھاڑے۔ جو بھی ہے، پر آج تم باہر نہیں جاؤ گی۔ لیکن کیوں؟ ہرم حیران ہوئی۔ کیونکہ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، کل یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، اور یہاں موسم کی مناسبت سے کپڑے بھی نہیں ہیں تمہارے پاس، تو ابھی جانا ہے، بہت سا سامان لینا ہے، اور شام سے پہلے واپس نہیں آ سکیں گے، فرحاد نے بتایا۔ جی ہرم بھابی، آپ ابھی چلی جائیں،
आप लोग शाम तक तो बर्फबारी शुरू हो जाएगी, फिर मुश्किल होगा। शानों ने आसमान की तरफ देखते कहा। ठीक है, खुर्रम ने जवाब दिया, लेकिन इससे पहले लंच कर लें आप लोग। शानों ने कुछ याद आने पर कहा। नहीं, हम बाहर ही खा लेंगे। चलो हुर्रम, जल्दी करो, देर हो रही है। वो गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला और हुर्रम उसके पीछे चल दी थी, जबकि शानों वापस घर की तरफ मुड़ गई। हुर्रम को अपनी पसंद के कलर्स बहुत मुश्किल से मिले थे। वो रोमा घूम रही थी। सब कुछ खूबनुमा लग रहा था। सब कुछ ख्वाबनुमा लग रहा था। सब अच्छा लग रहा था उसे। हर चीज़ बर्फ से ढकी हुई थी। लोग मोटे मोटे कोट पहने खुद को छुपाए फिर रहे थे। एक वो थी जो बहुत पुरजोश थी। वो हर चीज़ को अपने हाथों से छूकर देख रही थी, उनका लम्स अपने अंदर उतार रही थी। और फरहाद उसे देख रहा था, उसके पागलपन पर मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए भी मुस्कुराहट उसकी आंखों और होठों से दूर ना हो रही थी। यही चमक तो वो देखना चाहता था। 2-3 घंटे शॉपिंग करने के बाद फरहाद उसके वहाँ के मशहूर इटालियन रेस्टोरेंट में ले आया था। यहाँ पर इटालियन खाने मिलते होंगे ना, मैं उन्हें कैसे खाऊंगी? और हमने रोहान से होते कहा, चलो फिर किसी और जगह चलते हैं। एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ तुम्हारी पसंद के खाने मिल जाएंगे। वैसे अब तुम्हें यहाँ रहना है तो यहाँ के खाने भी खाओ। फरहाद ने कहा। यहाँ आई ज़रूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पसंद बदल लूँ। हुर्रम ने जवाब दिया। पसंद बदल ही जाती है एक ना एक दिन, लेकिन हुर्रम नूर को नहीं बदल सकती। मैं नई चीज़ें शामिल ज़रूर करती हूँ, लेकिन पुरानी नहीं छोड़ती, उसने मुस्कुराते कहा। अब वो उसे दूसरे रेस्टोरेंट लाया था। माहौल से, खाने की खुशबू से ही पता चल गया था कि यहाँ देसी खाने बनते हैं। फरहाद उसे लेकर एक कोने वाली टेबल पर आ गया था। बैठने के बाद उसने वेटर को इशारा किया। हुर्रम की नज़रें माहौल का जायजा ले रही थीं, और वहाँ कोई और भी था जिसकी नज़रें हुर्रम पर पड़ी और पलटना भूल गई थी। वो वही थी, सब कुछ वही था। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही हिजाब, वो 3 साल पहले वाली हूबहू वही। एक चीज़ में फ़र्क था, वो था आंखों का रंग, जो गहरी सब्ज़ आंखों की बजाय अब शहद रंग था। इसी तरह का लिबास जिसमें वो खुद को पूरा ढांपा किया हुआ था। उसी तरह का लिबास जिसमें खुद को ढांपा गया था। वो लौट आई थी। वेटर ऑर्डर बुक करने आया तो फरहाद ने मेन्यू कार्ड को हुर्रम की तरफ बढ़ा दिया। हुर्रम ने जैसे ही कार्ड खोला, अंदर से एक छोटा सा कार्ड फिसलकर उसकी गोद में जा गिरा। तुम्हें यहाँ की बिरयानी बहुत पसंद थी ना ऐश? क्या आज भी इतनी ही पसंद है? 2 लाइनों पर लिखा गया था। हुर्रम ने हैरत से वेटर को देखा, लेकिन वो वहाँ से तब तक जा चुका था। उसकी गोद और उसकी जगह दूसरा वेटर आता दिखाई दिया। कि दूसरी बार हुआ था। पहली बार उसे लगा गलती से किसी ने कार्ड और फूल भेज दिए थे, लेकिन दोबारा वही गलती कौन करेगा? मुखातिब तो अभी भी ऐश ही थी, मगर वो तो ऐश नहीं थी। क्या हुआ हुर्रम? फरहाद ने उसे खामोश देखा तो पूछा। ये कार्ड। उसने कार्ड फरहाद की तरफ बढ़ा दिया। गलती से आ गया होगा, फरहाद ने कार्ड को एक तरफ रखते कहा। तो बताओ फिर क्या खाना है? बिरयानी, वो बेख्तियार बोली थी, और फिर खाने के दौरान भी उसका जहन अटका रहा। शायद गलती से आ गया हो, शायद यहाँ कोई ऐश हो। उसने सर झटकते हुए ख्यालों को जहन से निकाल दिया था। वो शाम के वक्त घर पहुंचे थे। आपार शानो इनका ही इंतज़ार कर रही थी। सॉरी आपा, थोड़ा लेट हो गई। और हमने शॉपिंग बैग एक साइड पर रखते कहा। मैं जैसे कपड़े ढूंढ रही थी, वो बहुत मुश्किल से मिले हैं। कोई बात नहीं, देर सवेर हो ही जाती है। आपा ने कहा। आपकी शॉपिंग देख लूं? शानो ने कहा। हाँ जी, देख लो, हुर्रम ने जवाब दिया। और ये आप लोगों के लिए। फरहाद ने 3 बैग्स आपा की तरफ बढ़ाए। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? बख्श बाबा ने शर्मिंदा होते कहा। रख लें आपा, हुर्रम ने ख़रीदे हैं आप लोगों के लिए, फरहाद ने कहा। पर आपा ने बैग्स पकड़ लिए थे। अच्छा तो हम चलते हैं, शाम हो चुकी है, आपा ने उठते हुए कहा। सब कुछ बनाकर फ्रिज में रख दिया है। बाकी हुर्रम बेटी को मैंने हर चीज़ का बता दिया है। कोई मसला हो तो मुझसे फ़ोन पर पूछ लेना। कोई बात नहीं, आप लोग बेफिक्र हो जाएं, फरहाद ने नरम लहजे में कहा। इन लोगों के जाने के बाद हुर्रम किचन में आई थी। सुबह से अब तक घर वालों को घर वालों के कितने फ़ोन आ चुके थे, मगर किसी से भी ठीक से बात ना हुई थी। उसे सोचते हुए चाय के लिए पानी डालकर चूल्हे पर रख दिया था। सुबह सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, वो भी रोम में। उसे सोचकर ही खुशी हो रही थी। अचानक उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ी, जिस पर मेहंदी लगी हुई थी और चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। कि सब दादों ने पहनाया था उसे, और सख्ती से कहा था कि सुहाग की निशानी है, उतारना मत। मैं ये पहन कर जाऊँगी यूनी, उतार देती हूँ, कौन सा दादू यहाँ पर हैं। और मामा ने भी कहा था कि अगर दिल ना माने तो उतार देना। उसने चूड़ियाँ उतार कर साइड पर रखी और फिर किचन के बने सिंक पर खड़े होकर मेहंदी उतारने लगी। काफ़ी कोशिश के बाद भी मेहंदी का रंग काफ़ी हद तक हल्का हो चुका था। अचानक उसकी नज़र खिड़की से बाहर लॉन में पड़ी। वह साकित रह गई। वो पटी पटी आंखों से बाहर का नज़ारा देख रही थी। बर्फबारी हो रही थी,
جس کا وہ کل سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ خوشی سے چلاتی باہر کی طرف بھاگی۔ دروازے سے باہر آنے کے بعد وہ رک چکی تھی۔ شام کی ہلکی ہلکی روشنی میں برف باری کا منظر اسے شدر کر گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ایک پاؤں لان میں رکھا جہاں برف پڑ رہی تھی اور پھر دایاں ہاتھ بھی باہر نکال لیا۔ کچھ روئی کے گالے اس کی ہتھیلی پر آ کر گرے تھے۔ حرم نے انہیں محسوس کیا، وہ واقعی برف تھی۔ وہ خوشی سے چلائی اور لان کی جانب دوڑ لگا دی۔ اب وہ چاروں طرف گھوم رہی تھی، برف کو اپنے اوپر گرتا محسوس کر رہی تھی۔ سب خواب نما لگ رہا تھا، اینیمیٹڈ موویز جیسا جنہیں وہ دیکھا کرتی تھی۔ حرم کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ جیسے سب کچھ بھول گئی تھی۔ میں تمہیں روما میں ویلکم کرتی ہوں ڈیئر سنو۔ تم تو ہر سال آتی ہو، مگر میں تو اس سال آئی ہوں، اس لیے ابھی ویلکم کر رہی ہوں۔ وہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ حرم کہاں ہو تم؟ اس کا موبائل کب سے بج رہا تھا۔ فرحات موبائل ہاتھ میں لے کر اسے ڈھونڈتا کچن میں آیا تھا اور پھر اسے وہاں نہ پا کر حیران رہ گیا۔ چولہے پر رکھی ہوئی پتیلی سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ کہاں چلی گئی یہ پاگل لڑکی؟ حرین بار بار کال کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ اسے باتیں کرتا رہا کہ اچانک اس کی نظر کچن کی ونڈو سے باہر چلتی کودتی حرم پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ حرم اب سنو سے سنو بنا رہی تھی اور فرحات نے باہر آ کر حرین کو ویڈیو کال کا کہا تھا اور اسے حرم کی حرکتیں آن لائن دکھاتا رہا۔ حرم کو فرحات کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ حرم، اس نے پکارا تو حرم نے چونک کر دیکھا۔ ہادی دیکھیں سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، اور ادھر آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میری ہیلپ کریں سنو مین بنانے میں۔ وہ اپنے دھیان میں بول رہی تھی۔ پہلے حرین سے بات کر لو، سب تمہاری حرکتیں دیکھ رہے ہیں۔ فرحات نے ہنستے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ حرین کی کال ہے، مجھے دیں جلدی سے، میں انہیں بھی دکھاتی ہوں۔ حرم نے سنو مین کو چھوڑ کر فٹافٹ موبائل پکڑا اور پھر وہ گھنٹہ ان سے باتیں کرنے میں لگی رہی۔ باہر سے انہیں گھر دکھایا، سنو فالنگ ہوتے دکھا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، وہ سب بھی خوشی سے اسے دیکھ رہے تھے اور فرحات پچھلے ایک گھنٹے سے اپنی پاگل حرم کے پاگل بن کو دیکھ رہا تھا۔ صابرہ خاتون نے اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھا تو سکون ان کے اندر تک اتر گیا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور اب وہ لاؤنج پر رکھے صوفے پر کمبل اوڑھے گھر کے پچھلی جانب کھلنے والی کھڑکی کے شیشے سے ابھی بھی برف باری دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ابھی تک نہیں بھرا تھا۔ رات کے وقت سفید دودھیا بلب کی روشنی میں وہ منظر اور بھی طلسماتی لگ رہا تھا۔ فرحات چائے بنا کر لایا تھا، جبکہ اسے تو فرصت ہی نہیں تھی۔ بس کر جاؤ حرم، سنو فالنگ روز ہی ہوگی، تم روز دیکھ لیا کرنا، اگر آج ہی ساری دیکھ لو گی تو کل کیا کرو گی؟ فرحات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کل بھی دیکھوں گی نا، اور جو میرا سنو مین رہ گیا ہے اسے بھی پورا کروں گی۔ جواب حاضر تھا۔ فرحات نے چائے میز پر رکھی اور واپس صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سنو میری بات سنو حرم، اس نے حرم کا ہاتھ پکڑتے کہا اور حرم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ یکدم بدل گیا تھا۔ کل سے تم یونیورسٹی جا رہی ہو جہاں تم پہلے کبھی نہیں گئی۔ پاکستان نہیں ہے، یہاں کا کلچر اور لوگ پاکستان سے بہت الگ ہیں، وہ بتا رہا تھا، جبکہ حرم کے چہرے پر الجھن بھری تھی۔ ہر طرح کے لوگ ملیں گے تمہیں، عجیب بھی اور عجیب تر بھی، اچھے اور برے دونوں طرح کے۔ یونیورسٹی کے اندر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تمہاری کلاس فیلوز کیسے ہیں میں یہ نہیں جانتا، جتنی تم سمجھدار ہو اس سے زیادہ تم معصوم بھی ہو۔ تم یہاں پر ڈر کر نہیں رہ سکتی، اپنا اعتماد نہیں کھونا۔ کوئی کیسا ہے کیسا نہیں اس بات سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی۔ تمہیں مضبوط بن کر رہنا ہوگا، یہاں کے لوگوں سے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، سمجھی؟ وہ اسے کچھ اور بھی سمجھا رہا تھا، اس کی رہنمائی کر رہا تھا، اور ہواؤں کو پتہ چلا کہ حرم نے اسے ہادی کیوں بلایا تھا۔ ہادی یعنی ہدایت دینے والا، یعنی رہنمائی کرنے والا، یعنی کہ رہنما۔ وہ رہنماؤں کی دنیا میں ایک انسان نے اپنا رہنما پا لیا تھا۔ اگلی صبح وہ بالکل تیار تھی۔ آئینے میں خود پر آخری نظر ڈالی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ حجاب سے ڈھکا سر، سیاہ جینس پر بھورے کلر کے ٹخنوں سے اوپر تک فراق کی طرح گول آتی شرٹ، اس پر سیاہ اوور کوٹ پہنے وہ بالکل ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ نیچے آئی، آپا کو سلام کیا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فرحات جو اس کا انتظار کر رہا تھا سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ ایسے گاؤن جیسے کپڑے کیوں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایسے ہی لگ رہی تھی جیسے عبایا پہن رکھا ہو۔ چلے، حرم نے اسے کہا۔ ایک منٹ، وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں جوتے والا ایک ڈبہ تھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت بھورے رنگ کا ہینڈ بیگ۔ ڈبے کے اندر سے اس نے جوتے نکالے جو 2 انچ کی ایڑی کے ساتھ موجود تھے۔ یہ پہن لو اور وہ اتار دو۔ اس نے حرم کے سلیپر شوز کی طرف اشارہ کیا اور حرم جوتے تبدیل کرنے لگی، جانے اس نے وہ کب خریدے تھے۔ یہ بیگ بہت پیارا ہے ہادی،
خرم کو واقعی وہ پسند آیا تھا۔ فرحاد مسکرا دیا۔ سارا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے تھے۔ خرم بہت گھبرا رہی تھی۔ یہ آ گئی تمہاری یونیورسٹی، جاؤ اب، فرحاد نے مسکراتے کہا۔ وہ گاڑی سے اتری تھی۔ گڈ لک، فرحاد نے دھیرے سے کہا۔ تھینک یو۔ خرم کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔